بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والے کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ جی ہاں ناظرین، اس وقت پورے پاکستان میں، نہ صرف پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں غربت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ غربت اس لیے ہو گئی ہے کہ پاکستان میں اب کوئی نوکری نہیں، کوئی کام نہیں، ملیں بند، فیکٹریاں بند، ہر شے بند، اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ان جو ہمارے اوپر مسلط کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، لوگ جو سب کچھ کھا پی کے باہر چلے گئے ہیں اور پاکستان کے حالات تباہ اور برباد کر دی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جب یہ دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی زلزلہ آئے، پاکستان میں کوئی طوفان آئے، سیلاب آئے، تو اس کی وجہ سے یہ بیرون ملک بھیک مانگتے پھرتے ہیں، پھر وہ بہت سے امداد آتی ہے، لیکن وہ کہاں جاتی ہے؟ جن کے لیے آتی ہے وہ تو بیچارے وہیں کے وہیں بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس سے بھی برے بدتر حالات ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ ان کو تک پہنچا دیں، اگر ان کے کچے مکان ہیں یہ پکے بھی بنا دیں تو بھی ان کے پاس پیسہ ختم نہ ہو، اتنی امداد آتی ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ باہر سے کیوں آتی ہے امداد؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے تو مسلمان کو حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ نکالو، زکوٰۃ نکالو۔ اب بیرون ملک زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں، وہاں بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ مسلمان ہے یا نہیں، لیکن ان کو یقین ہے کہ اس کو دینے سے برکت ہوتی ہے۔ وہ پورے سالانہ کی جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ دوسروں تک، یعنی کہ پاکستان میں ہی پہنچتی ہے زیادہ، کیونکہ سب سے زیادہ غریب اب پاکستان ہی رہ گیا ہے۔ کوئی نوکری، بہت سے نوجوان آتے ہیں، یقین کریں دل پھٹتا ہے، دل پھٹتا ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، کیا کریں، اٹیک ہو رہے ہیں، کام نہیں ہے، کام ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں مل رہے، کہاں جائیں؟ قاری صاحب کوئی تویج دو، کہاں مل جائے؟ میں ان کو کہتا ہوں کہاں سے مل جائے نوکری؟ تم بتاؤ کہاں، کس جگہ پہ ہے؟ کوئی ویکنسی خالی ہے، کوئی جگہ خالی ہے، چلو تمہارا کام کسی وجہ سے رکا ہوا ہے تو میں تمہیں تویج دے دیتا ہوں تو وہ کام ہو جائے گا، لیکن یہ بتاؤ تو صحیح کہاں ہوگا؟ نہیں جی کوئی جادو ہو گیا ہے، لوگ پریشان ہیں کہ شاید کوئی جادو ہو گیا ہے۔ ہاں بھائی، بہت سخت جادو ہے، یہ جادو حکمرانوں نے کیا ہے اور اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، اس کا ایک ہی توڑ ہے، قوم پوری باہر نکلے اور ان کو نیست و نابود کر دے، یہی توڑ ہے، اور کوئی توڑ نہیں۔ جب تک قوم باہر نہیں نکلے گی یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ پھر جوتے کھائے جاؤ، پھر کیوں روتے ہو جگہ جگہ بیٹھ کے؟ تو اس کے لیے اللہ پاک نے، دیکھو رزق کا وعدہ اللہ پاک نے کیا ہے، پہلے آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے، جو 2 وقت کی روٹی، تن پہ کپڑا اور دوائیوں کے پیسے، گھر کے اخراجات کے لیے، یہ ساری ذمہ داری اللہ پاک کی ہے، لیکن اس کے لیے اسباب بھی ضروری ہیں۔ اب اسباب پیدا اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ کی طرف رجوع تو لاؤ۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی مجرب، اللہ اکبر۔ کاش 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 میری بات پہ آپ عمل کر لیں،
تو آپ کو انشاءاللہ عزیز اللہ اتنا نوازے گا کہ آپ کی سوچ ہے اتنا نوازے گا، مالا مال کر دے گا اللہ کو۔ ہو سکتا ہے آپ کروڑ پتی لگ جائیں، وہ اربوں پتی بن جائیں، کوئی خزانہ ہاتھ چڑھ جائے، ہو سکتا ہے گھر میں سے کوئی خزانہ نکل جائے۔ اللہ قادر ہے ہر چیز پہ، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ بہت سے ایسے معجزات ہوئے ہیں، گھروں میں سے سونا نکل آتا ہے۔ اللہ جب کسی کو دینے پہ آئے تو دے دیتا ہے، اس کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں۔ تو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں اور اللہ ہی سے ہم نے مدد مانگنی ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں، آپ یقین بنا لیں اس چیز کو، کسی پر نظر نہ رکھیں سوائے اس رب کی ذات۔ جو جانور ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، پرندے ہیں، باہر جو جانور پھرتے ہیں ان کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ہم تو انسان ہیں، جو سب سے افضل ہے، تو اللہ اس کو بھولا بیٹھا کیا؟ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، اور ہم نے جس چیز کو پیدا کیا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم اس کو بھول گئے، اس کو رزق نہ پہنچائیں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، یاد رکھیں، باوضو رہا کریں، اللہ پاک بہت برکتیں ڈالتا ہے۔ جھوٹ اور غیبت سے پرہیز کریں، حرام کھانے سے پرہیز کریں، اور عشاء کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف 1100 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ الف لام میم یا رب، الف لام میم یا رب یا غنی، الف لام میم یا رب یا غنی، 1100 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف 3 بار عشاء کی نماز کے بعد، اس کے بعد دعائیں مانگیں، جتنی مانگیں انشاءاللہ عزیز ضرور پوری ہوں گی۔ یہ تحفہ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ صرف دولت کا ہی نہیں ہے، مزے کی بات ہے، یہ صرف دولت کا نہیں ہے۔ جو بھی آپ کو حاجت ہے، بڑی سے بڑی مصیبت ہے، کسی کو جیل ہو گئی ہے، ضمانت نہیں ہو رہی، اور آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، اتر نہیں رہا، کسی سے لینا ہے، دے نہیں رہا، کوئی زمین پر آپ کے پہ قبضہ کر لیا ہے، اس کے لیے پڑھیں۔ آپ کوئی گھر میں ایسا بیمار ہے، اس کو شفا چاہیے، مل نہیں رہی، اس کے لیے پڑھیں۔ یعنی کہ آپ کو زندگی میں جو بھی مسئلہ ہے، کھلی اجازت ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، اس مقصد کے لیے پڑھیں، ہر مقصد کے لیے۔ یہ انمول جو تحفہ ہے یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اس کو گرہ باندھ لیں اور یقین کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ عزیز۔ پڑھتے جائیں اور اللہ سے لیتے جائیں، اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔